مفتی صاحب کی طرف آئیں گے. مفتی صاحب, ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو کہ میں بھی فیس کر رہی ہوتی ہوں, وہ یہ کہ دوران نماز ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ خیالات میں کھو جاتے ہیں, کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کون سی رکعت کب پڑھی ہے اور کتنی ہو گئی ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں کس طریقے سے کنٹینیو کرنی چاہیے اپنی نماز, یہ بتائیے. دیکھیے, سب سے پہلے غالب گمان یہ کیا جائے گا کہ آپ نے کون سی رکعت پڑھی ہے. تو یہ وسوسے پہ مت جائیے کہ تیسرا ہے یا چوتھا ہے. اچھا, اگر آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ آپ کی مثال کے طور پہ یہ پہلی رکعت تھی یا دوسری رکعت تھی, تو آپ کو غالب گمان یہ ہو رہا ہے کہ نہیں کہ میں پہلی رکعت ہے, تو آپ اس کو ترجیح دیں گے. ورنہ اگر آپ کو غالب گمان یہ ہو رہا ہے کہ دوسری رکعت ہے, تو آپ دوسری رکعت کو ترجیح دیں. لیکن مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ہاں میری یہ رکعت جو ہے وہ جو ہے پہلی رکعت ہے نہ کہ دوسری رکعت ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کی ادائیگی آپ کریں گے, لیکن غالب گمان پر ہی ترجیح دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس خیال میں کہ میں دوسری پڑھوں یا تیسری پڑھوں. غالب گمان مطلب جو فرسٹ تھاٹ آپ کی آتی ہے. فرسٹ تھاٹ سے مراد کہ یہ یقین کہ ابھی میں پہلی رکعت میں نے پڑھی ہے یا دوسری پڑھی ہے, یعنی کہ آپ یہ اس میں سوچ میں نہ پڑیں, بلکہ یہ کر لیں کہ ہاں جو غالب گمان کر لیں کہ ہاں یہ میری پہلی رکعت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ دوسری رکعت ہے تو دوسری رکعت کو تصور کیا جائے گا. باقی قبولیت والی ذات تو بہت رحیم و کریم ہے. اب آپ نے جو بات کی نا کہ میں بات کر دوں کہ انسان کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے. سب سے بہتر طریقہ ہے یہ کہ جو آیت آپ پڑھتی ہیں, جو نماز میں آپ قرأت کر رہی ہیں, آپ اس کو با ترجمہ ذہن میں رکھیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی. پھر کیونکہ یاد رکھیے گا ہوتا یہ کہ آپ جب یہ ذہن میں رکھتے ہیں تو جب آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تشہد کے بعد آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے, تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں تو اس سے مراد یہ میری تیسری رکعت ہے. آیت کے یعنی مفہوم پہ آپ فوکس کریں تو آپ کا دھیان نہیں بٹے گا. مطلب ہے کہ پھر آپ کو دھیان نہیں جائے گا. اچھا, یہ تو بہت خوبصورت بات ہے.